بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سیف الملوک شناسی کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کا میزبان، آپ کا دوست گلبہار احمد، اور حسب معمول میرے ساتھ محترمہ تنویر افضل صاحبہ۔ ان کی ارکریزی، ان کی محنت آپ کے سامنے، اور آپ کی داد و تحسین کے ہم مشکور کہ آپ اس سلسلے کو بہت پسند کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، اور بالکل ہم دعاؤں کے طالب ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے کو آپ تک پہنچانے میں ہمت دیتا رہے اور آسانیاں پیدا کرے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے سلسلہ وار ہم سیف الملوک کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں یا درس میں ہم نے بیان فرما رہے تھے، محترمہ تنویر افضل صاحبہ فرما رہی تھی کہ میاں صاحب نے اپنے کلام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا، اس کی تشریح ہو چکی۔ تو اس کے آگے راہ سلوک یا راہ معرفت کی جو منازل انہوں نے بتائیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الاولاق کی تعریف اور نعت بیان کی گئی، اور اس حوالے سے میاں صاحب نے کیا بیان فرمایا ہے۔ چلتے ہیں محترمہ تنویر افضل صاحبہ کی طرف، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کی دعا کے صدا بار دئی اس باغے کدے خزانہ آوے، ہون فیض ہزارہ تائیں ہر بھوکھا پھل کھاوے۔ آمین۔ جیسے ہم بھی اس کا پھل ہی کھا رہے ہیں بیٹا، ہم سب اس کا پھل کھا رہے ہیں، سننے والے بھی، دیکھنے والے بھی، ہم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیض یاب کرے۔ آمین۔ تو بیٹا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وادی توحید کے بعد وادی رسالت میں ہمیں یعنی بارگاہ رسالت میں لے آئے۔ آج ہمیں نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو محبوب حقیقی کی پہچان کرا کے اب ہمیں سفر عشق پہ گامزن کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں بیٹا کہ آپ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ مرشد پاک کے درجات اور فیوز سے آگاہ فرمائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو اب آپ سب سے پہلے رہبر و رہنما، پہلا رہبر و رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مرشد اول، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آپ لے آئے۔ تو یہاں بیٹا تقریباً 19 نعت یا اشعار ہیں۔ آپ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش ان 19 اشعار میں 50 صفات اور علامات بزرگی بیان فرمائی ہیں۔ تو آپ ہی کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ واہ کریم امت دا والی میر شفاعت کردہ، جبرائیل جے جس جا کر نبیاں دا ذکر۔ اور اکثر لوگ اس شعر کو بیٹا تھوڑا سا اس کو درستگی کر لے پہلے کہ اس کو نا سر کردہ اور سر کردہ میں غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کے میننگ میں تھوڑی چینجنگ آ جاتی ہے۔ سر کردہ ہوتا ہے مہم، کسی کو سر کرنا، فتح کرنا۔ سر کردہ ہوتا ہے رہبر و رہنما بڑا۔ تو اکثر لوگ سر کردہ پڑھتے ہیں، تو یہ اصل جو صحیح لفظ ہے وہ سر کردہ جی۔ تو واہ سبحان اللہ، امت کے والی، بہت کریم، مہر و محبت کرنے والے آقا، بے حد شفیق آقا، اور امت کے حق میں رب تعالیٰ کے حضور امت کی بخشش کی سفارش کرنے والے کریم و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جبرائیل جیسے مقرب فرشتے آپ کے چاکر اور خادم ہیں، اور آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ بے شک، یعنی کہ یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان فرما ہے۔ کیا بات ہے، جو عظمت انہوں نے بعد از خدا بزرگ تو قصہ۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو او محبوب حبیب ربانہ حامی روز حشر کا، کیا کیا مقام ہے۔ او محبوب حبیب ربانہ، دوست اللہ کا، او محبوب حبیب ربانہ حامی روز حشر کا، آپ یتیم یتیمات آئیں ات سرے دے دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سویا قربان جاؤں تیرے دوست پہ اور تیری دوستی پہ قربان جاؤں۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے حبیب اور محبوب روز محشر ہمارے حامی اور حمایتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم اور یتیموں کے سر پہ دست شفقت فرمانے والے، حامین بے کساں حامین بے بساں،
ہم یہ مسکینہ ہم یہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ایک نظر ہم گناہ گاروں بے سہاروں پہ بھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ مولانا جامی فرماتے نظر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نمائم خاک سارم یا حبیب اللہ۔ آمین صبح میں۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں جے لکھواری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ، نام گناہ دے لائق نہ کی کلمے دا گانا، نہ زبان نہ قلم ٹھیک بے بس ہے۔ یہاں یہ تصدیق فرما دی ہے اور اقرار کر رہے ہیں کہ پورے عالم میں کسی کو اتنی طاقت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ وہ ایسی پاک ہستی کا نام بھی زبان پہ لا سکے۔ بیٹا بڑا غور طلب شعر ہے، ادب کی انتہا ہے، ادب کی انتہا ہے۔ صفات بیان کرنا تو بعد کی بات ہے، قلم اور زبان کو ان کا پاک نام بولتے ہوئے اور لکھتے ہوئے بھی پہلے سوچنا پڑتا ہے۔ کیا ادب ہے، سرکار نے کیا ادب سکھایا بیٹا۔ یہی ادب کا تقاضا بھی ہے بیٹا، اگر ہم لاکھ بار عطر اور گلاب سے اپنی زبانوں کو دھوتے رہیں تب بھی آپ کی شان کے لائق نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی قلم کا یہ مقدور ہے کہ وہ آپ کی تعریف رقم کر سکے، لکھ سکے۔ آگے فرماتے ہیں نات انہاں دی لائق پاکی قد اسانا دانا، نات انہاں دی لائق پاکی قد اسانا دانا، میں پلیت ندی وچ وڑیا پاک کری تن جانا۔ یعنی یہاں پہ یہ میاں صاحب دعا فرما رہے ہیں اللہ کے حضور کے مجھے پاک فرما کے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر سکوں۔ اگر وہ ہستی یہ کر رہی ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں بیٹا؟ تو ہم گناہوں کی گندگی سے ناپاک ہیں، آپ کے پاکیزہ و صاف و صفات ہماری زبانیں بیان نہیں کر سکتی، اس کے لیے کیسی طاقت چاہیے؟ پاک کریں تن جانا، تن ہوتا ہے جسم اور جان ہوتی ہے روح، دونوں کو پاک کرنا ہے۔ ہم اتنے گندے ہیں کہ صرف وضو ہی نہیں، صرف غسل ہی نہیں، بلکہ تمام بدن کو لباس سمیت ندی وچ وڑیا۔ ندی کون سی بیٹا؟ دین مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ کی ندی، عشق حقیقی کی ندی، اس میں لے جا کر پھر اس کی طہارت نصیب ہوگی۔ یعنی تزکیہ نفس سے ظاہری باطنی طہارت درکار ہے بیٹا۔ کہ میں پلیت ندی وچ وڑیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ تو پاک ہستی تھے، آپ تو پاک ہستی تھے، اس کے باوجود آپ کا یہ اظہار اور اقرار کیا ہے؟ غور کریں کہ ہم گناہ گاروں کے لیے درس اور پیغام ہے بیٹا، ہمارے جیسوں کے لیے یہ پیغام ہے جو ہم بے ادب ہیں۔ وہ تو ادب والے تھے، وہ تو باادب تھے نا۔ تو کہتے ہیں کہ غفلت کی نیند میں مدہوش انسان جاگ جا، اگر تجھے کسی کی حضوری چاہیے، کسی کی بھی حضوری چاہیے تو اپنے تن من ظاہر باطن کو پاک اور صاف کر لے۔ یہ ہے طہارت، یہ پھر تب جا کر وہ طہارت نصیب ہوگی، یعنی تزکیہ نفس سے ظاہری اور باطنی طہارت درکار ہے بیٹا پہلے۔ تو نال اشارت ٹکڑے کیتے جس نے جان آسمانی، واہ سبحان اللہ، سکروڑا تھی جس پڑھایا کلمہ ذکر زبانی۔ تو یہ ساری دیکھیں نا معجزات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، سارے معجزات۔ تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر کے اہل زمین کو معجزہ دکھایا، پھر بے زبان سنگریزوں سے کلمہ شہادت پڑھوایا۔ تو معجزوں اس بہت ودائی تھوڑی سی مہمانی، لشکر تسا صبر جایا ایک سے کاسی کرنی، یہ بھی معجزہ ہے۔ تو یہ معجزہ آپ کا جو ہے کتنے خوبصورت انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کا بیان کہا کہ یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام نے شدت پیاس کا اظہار فرمایا تو ساقی یہ کوثر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے میں ہاتھ رکھا تو پانی کا چشمہ ایسا جاری ہوا کہ پورے لشکر اور پیاسے نے اس سے پانی پیا اور وہ پانی ختم نہ ہوا۔ تو آگے فرماتے ہیں پھر جا کے میاں صاحب کے صدر نشین دیوان حشردہ افسر بچ امامہ، ایک ہی شعر میں کتنے انہوں نے ان کے مراتب اور ان کی صفات کا بیان کیا ہے۔ صدر نشین دیوان حشردہ افسر بچ امامہ، کل نبی محتاج انہاں دے نفرا وانگ غلامہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہ یعنی آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام آپ کے دستے نگر ہیں، وہ آپ کے غلاموں اور خادموں کی مانند ہیں، اور روز محشر آپ دربار خداوندی میں مقام معبود پر جلوہ افروز ہوں گے انشاءاللہ۔ صدر نشین دیوان حشردہ، اس دن مقام نصیب ہوگا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ دنیا تے جد ظاہر ہویا کھریا دین تماما،
کو کافاں نے سیس نوایا کوٹ کفار تماما کوٹ قلعے ہوتے ہیں کفار کے تمام لوگ قلعے تھے نا دنیا تے جب ظاہر ہویا کھریا دین تماما کے پہلے سارے مذہب جو تھے وہ ختم ہو گئے تو کو کافاں نے سیس نوایا وہ بھی سجدے پہ پڑ گئے تھے پہاڑ بھی جو تھے نا کوٹ کفار تماما وہ جو کفار کے قلعے تھے وہ بھی جو تھے وہ بھی تو پہلے تمام مذہب کا خاتمہ ہو گیا اور جب محبوب رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہر جگہ دین اسلام کا ڈنکا بجنے لگا پہاڑوں اور کفار کے مضبوط قلعوں نے آپ کی سلامی میں سر جھکا دیے سیس نوایا یعنی سر جھکا دیے تخت چوبارے شاہی کمبے ٹٹھے کفر منارے چھیک دیتے قرآن عہدے نے اگلے دفتر سارے آپ کی آمد سے آپ کے نور کے ظہور سے بادشاہوں کے تخت لرز گئے اور کفر کے اونچے مینار لرزہ کھا کر گر پڑے قرآن کریم کی تعلیمات نے پہلی تمام کتابوں اور شریعتوں کے سارے دفتر منسوخ کر دیے چھیک دیتے قرآن عہدے نے اگلے دفتر سارے وہ سارے منسوخ ہو گئے تو دین اسلام دین مبین دین حق کا غلبہ ہو گیا تو پھر آگے فرماتے ہیں سب نور سے دے نور مستا نور حضور بے شک اس نو تخت رشدہ ملیا موسیٰ نو بختور کیا شان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سارا نور آپ کے نور سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کا نور آپ کے نور سے اور آپ کا نور خدا کے حضور سے ہے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر پردے میں رہ کر کلام فرمایا اپنی جھلک دکھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر دعوت معراج کا پیغام سبحان اللہ کیا شان ہے کیا شان ہے اور کیا مقام ہے سبحان اللہ پھر عرش عظیم پہ اپنے سامنے بٹھا کر صرف کلام نہ فرمایا بلکہ شرف دیدار سے بھی نوازا سبحان اللہ لولا کلمہ خلقت الکون آیا شان بنا دے جن انسان فرشتے دوئے جہان بنا دے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے کیا کہنے یہ وہی قدسی لولا کلمہ خلقت الکون میرے سونیا میرے محبوبہ میرے حبیبہ آپ ہی کی خاطر تو دونوں جہان بنے آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی جن انسان اور فرشتے آپ ہی کے غلام ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا یہ اتنی زبردست دیکھے نا مائی ہے نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر دوئے پاسے وہ من کھلویا سبحان اللہ یعنی آپ کا نور مبارک اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر آب و گل میں تھا ابھی وہ کچڑ نہیں بنا تھا پانی اور مٹی علیحدہ تھے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت بھی پوری کائنات میں آپ ہی کی نبوت اور رسالت ہوگی یعنی ابتدا بھی آپ ہی سے اور انتہا بھی آپ ہی سے ہوگی اول آخر دوئے پاسے وہ مالک لویا بیٹا اس سے حیات النبی کی تصدیق ملتی ہے کب سے تھی اور کب تک ہے اور کیسے ہے اور کیسے اس ایک شعر میں انہوں نے سارا فلسفہ جو تھا نا بنا وہ کھول کے رکھ دیا میاں صاحب نے ٹھیک تو آگے پھر فرماتے ہیں کہ پاک جمال عہدے نو سکدے پاک جمال عہدے نو سکدے روح نبیاں سندے پاک جمال عہدے نو اس کے دیدار کے لیے سکدے تلاش کر رہے تھے پیاسے تھے طلب کر رہے تھے روح نبیاں سندے انبیاء کرام کی روحیں بھی جو تھی پاک جمال عہدے نو سکدے روح نبیاں سندے اورا ملک انہاں دی خاطر خدمتگار بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار مبارک کو انبیاء کرام کی روحیں بھی ترستی ہیں اور بیشتی انہیں اور فرشتے آپ کی خدمتگاری پہ مامور ہیں اور وہ غلامی کا دعویٰ اور اقرار کرتے ہیں سبحان اللہ پھر آگے جا کے فرماتے ہیں ولی جنہ دی امت سندے نبیاں نال برابر اب یہاں بیٹا بڑا وہ ولی جنہ دی امت سندے نبیاں نال برابر امت اس دی بنیا لوڑن مرسل اور اکابر یہ شعر حدیث مبارکہ کی ترجمانی کرتا ہے بیٹا ایسے کلام کو سمجھنے کے لیے حقیقت اور مجاز رموز اور اسرار کی تہ تک پہنچنا پڑتا ہے بیٹا اس تک پہنچنے کے لیے نور ایمان سے روشن آنکھ چاہیے کیونکہ کوئی وسوسہ یا وہم دل میں نہ آئے علم عقل اور کردار میں وہ برابر تھے نبی نبی ہے ولی ولی ہے یہاں آگے اکثر وہ فتوے والے چل جاتا ہے سلسلہ
کہ علم عقل اور عمل کردار میں برابر تھے، لیکن نبی نبی اور ولی ولی ہے. وہ ولی جو تھا وہ نبی نہیں تھا. یہ انہوں نے علیحدہ سے اس کی کر دیا تشریح میاں صاحب نے. ٹھیک ہے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ دیگر کافر اور مسلمین بھی آپ کی امت بننے کے خواہش کرتے رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ شب معراج مسجد اقصی میں آپ نے امامت فرما کر اپنا مقتدی بنایا. تو حسن بازار وہ دے سہ یوسف بردے وہ بکاندے، ذوالقرنین سلیمان جے خدمتگار کھاندے. سبحان اللہ. آپ کے حسن و خوبصورتی کا کیا نقشہ کھینچایا کہ یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت محبوب بھی آپ کے غلام ہو کر بک جاتے، اور ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان نبی اور بادشاہ بھی آپ کے خدمتگار کہلاتے. تو عیسیٰ خاک دے در دی گن تیمم کرتا، ہر ایک کا بتایا کہ کیا کیا سلسلہ تھا جس طرح وہ امام الانبیاء ہوئے. تو عیسیٰ خاک انہاں دے در دی گن تیمم کرتا تائیں دست مبارک اس دا شافی ہر ضرر دا، ضرر ہوتی ہے بیماری. تو حضرت عیسیٰ السلام آپ کے در اقدس کی خاک مبارک لے کر تیمم فرماتے. یہی وجہ ہے کہ ان کا دست مبارک ہر مرض کا شافی تھا. یہ ان کی شان تھی. تو خال غلامی والا لایا پاک خلیلے. خال ہوتا ہے تل نشان. خال غلامی والا لایا پاک خلیلے، جانی نو قربانی کیتا میں تو اسماعیل ہے. اب یہ دونوں کا یاد رکھا. یعنی ابراہیم خلیل اللہ نے غلامی کا نشان قائم کیا اور نسل کی داغ گر ڈالی، پھر خانہ کعبہ جیسا نشان بھی تعمیر کیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے نشان غلامی کا ثبوت پیش کیا. تو آگے فرماتے ہیں موسیٰ خضر نقیب بنا دے اگے بجنا آئی، او سلطان محمد والی وصل اور سبائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور خضر علیہ السلام جیسے عظیم ولی جیسی برگزیدہ ہستیاں بھی بیٹا وہ کیا تھے، وہاں ان کا کیا ڈیوٹی تھی؟ خوشخبری سنانے والے. وہ رقیب تھے، منادی کرنے والے، آگے اعلان کرنے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان دو جہان والی کائنات ہیں. باقی تمام رسول آپ کے خدمتگار سپاہی ہیں کہ آپ بیعت کریم رحمت اللہ عالمین امت کے سردار مہر و محبت والے اور روز محشر شفاعت کرنے والے کرانے والے ہیں. آپ در یتیم اور یتیموں کے حامی ہیں. اگر آپ لاکھ بار بھی اپنی زبان مبتلا سے دعا لیں تب بھی ہماری زبان اور ہماری قلم نعت کہنے کے قابل نہیں ہو سکتی ہے. تو بیٹا انشاءاللہ اب آگے نبوت کی سیر کیسی کرائی جائے؟ میں بہت خوبصورت، اور میں بہت آج کا جو ہمارا درس ہے اس سے تو مجھے ایک قلبی ایک سکون بھی حاصل ہوا. میاں صاحب نے انتہائی خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بیان فرمائی، اور آخر میں اس چیز کا اعتراف بھی کر گئے کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں. تو نہ صرف میاں صاحب بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اور بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیٹا شب معراج کی سیر کرائیں گے آپ انشاءاللہ. وہاں لے کے جا رہے ہیں آپ نیکسٹ میں شب معراج کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. مجھے تو یہی فیل ہو رہا ہے کہ شاید مطلب بیان نہیں ہو، الفاظ نہیں ہے کہ بیان کریں. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.